الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، عظمت، بزرگی، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہیں، جس نے اس پوری کائنات کی تخلیق بخشی اور ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا. اتنا ہی بس نہیں، قرآن کریم والفرقان حمید جیسی بابرکت اور مقدس کتاب عطا فرمائی. حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم سامعین، حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کا جو ہمارا عنوان اور ٹاپک ہے وہ ہے سیرت ابراہیم علیہ السلام. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں رب العالمین مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعونی وزدنی علما. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ جو ہے پیغمبر ہیں، اللہ رب العالمین کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر 73 مقامات پر ان کا تذکرہ فرمایا. ایک جگہ، دو جگہ، 10 جگہ نہیں، 73 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا، جو کہ 25 سورہ کے اندر پھیلا ہوا ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے تھے، نبی تھے، اور اللہ رب العالمین نے خاص ان کو اپنا خلیل بنایا تھا. خلیل کا مطلب ہوتا ہے کہ جب محبت سے دل لبریز ہو جائے، اس کے بعد یعنی محبت سے بھی اوپر کا درجہ خلت کا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور دیگر لوگوں سے زیادہ اپنے نزدیک کیا، اور اتنا نزدیک، اتنا قریب کیا، اتنا محبوب بنایا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اپنا خلیل بنا لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جد امجد ہیں، تمام انبیاء اکرام کے
باپ ہیں۔ یعنی اگر دیکھا جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے اللہ رب العالمین نے اکثر انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سام بن نوح کی نسل سے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے اللہ رب العالمین نے زیادہ تر انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ نبی در نبی، نسل در نسل چلے آ رہے ہیں، اور اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے جو آپ کے پہلے بیٹے تھے، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کا سلسلہ نسب بہت اعلیٰ ہے، آپ کا خاندان بہت اونچا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے خاندان کو اونچا کیا، کس طرح سے کہ آپ کی نسل کے اندر کثرت سے اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسولوں کا مبعوث فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کی کون سی جگہ پر؟ عراق کے شہر بابل کے اندر۔ عراق کے شہر بابل کے اندر جو کہ بہت بڑا شہر ہے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ رب العالمین نے پیدائش کی۔ اور جس گھرانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، وہ گھرانہ بت پرست تھا، بلکہ بت پرستی نہیں، بت بنانے والا تھا، بتوں کو تراشنے والا تھا، اور پورا شہر بت پرستی کے اندر ملوث تھا۔ شرک اور کفر کے اندھیریوں کے اندر وہ ٹامک ٹوئیاں مار رہا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسی جگہ پر جو شرک کا گڑھ تھا، جو کفر کا گڑھ تھا، جہاں سوائے بتوں کی پوجا کے اور دوسرا اور کوئی کام نہیں کیا جاتا تھا، خود ان کے گھر کے اندر بت بنائے جاتے تھے، بتوں کو تراشا جاتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ایسے شرک کے گڑھ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ رب العالمین سورہ انبیاء آیت نمبر 51 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی سمجھ بود بخشی تھی، اور ہم اس کے احوال سے بخوبی واقف تھے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسی جگہ پیدا کیا جو شرک کا گڑھ تھا، اور اپنی طرف سے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی، روشنی عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے جب وہ کچھ سمجھ کو پہنچے، بلوغت کو پہنچے، اور انہوں نے جب دیکھا کہ چاروں طرف بت پرستی ہے، چاروں طرف شرک کا دورہ ہے، کفر کے علمبردار ہیں، خود ان کا باپ جو ہے بت تراش رہا ہے، بت بنا رہا ہے، تو ان کے دل کے اندر جو ولولے اٹھے، ان کے دل کے اندر جو توحید کی کرن پھوٹی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا۔ اللہ رب العالمین آیت نمبر 52 میں ارشاد فرماتا ہے، اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثل التي انتم لها عاکفون۔ جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو، یہ سب کیا ہیں؟ یہ کیا تماشا تم نے لگا رکھا ہے؟ یہ تمام چیزیں کیا ہیں اور تم ان کے مجاور بن کے بیٹھے ہو؟ اسی طرح اپنے قوم کو جب انہوں نے توحید کی دعوت دی، اپنی قوم کو جب انہوں نے ان کے معبودان باطلہ کے بارے میں بتایا، تو قوم نے دلیل دی، قوم نے ان کو دلیل دی کہ ہم کیوں بت پوجتے ہیں، ہم کیوں بتوں کو بناتے ہیں، اور بنا کر ان کو پوجتے بھی ہیں، ان کے مجاور بنے بیٹھے ہیں۔ قوم نے جواب دیا آیت نمبر 53 کے اندر سورہ انبیاء کے اندر، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو یہی کرتے ہوئے پایا، لہذا ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! دلیل دیکھیے، شرک کی دلیل ہے، یہ کفر کی دلیل ہے، بتوں کو پوجنے کی یہ دلیل ہے، شرک کرنے کی یہ دلیل ہے مشرکین کے پاس کہ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے پایا، لہذا ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔
آج افسوس کا مقام ہے، آج ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بھی جب ان کو قرآن و سنت بتایا جائے، جب ان کو حدیث رسول سنائی جائے، جب ان کو قرآن کا مسئلہ بتایا جائے، احادیث کا مسئلہ بتایا جائے، تو ان کا بھی یہی قول ہوتا ہے، ان کی بھی یہی بات ہوتی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے اور ان کی قوم نے جواب دیا تھا کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی پر پایا ہے، ہم یہی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی دلیل نہیں کہ ہمارے باپ دادا اگر شرک کرتے تھے، ہمارے باپ دادا اگر قبروں کو سجدہ کرتے تھے، ہمارے باپ دادا اگر قبروں کے مجاور بنے بیٹھے تھے تو ہم بھی قبروں کے مجاور ہو جائے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی دلیل کو رد کرتے ہوئے فرمایا، قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، آپ نے فرمایا پھر تم اور تمہاری قوم کھلی گمراہی میں ہے۔ یہ دلیل کوئی دلیل ہے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو یہی کرتے ہوئے پایا اور ہم بھی یہی کر رہے ہیں؟ یہ دلیل کوئی دلیل نہیں ہے، یہ باطل دلیل ہے۔ بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا اور قوم کا جو اللہ رب العالمین نے آمنا سامنا ہوا اور بات چیت ہوئی اس کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین سورہ مریم آیت نمبر 41 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، خاص اپنے باپ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا منظر اللہ رب العالمین نے کھینچا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 41 سے یہ تذکرہ شروع ہے، اور یہ تذکرہ کس طرح شروع ہے؟ اللہ فرماتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اس کتاب میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیجئے۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے۔ اللہ اکبر۔ سوچئے اللہ رب العالمین نے کیا مقام عطا فرمایا، کیا مرتبہ دیا کہ اللہ نے نام لیتے ہوئے خوبصورت انداز کے اندر فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اس کتاب میں ابراہیم کا بھی تذکرہ کیجئے۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ بڑے سچے نبی تھے۔ اللہ نے ان کی سچائی کی تصدیق کی کہ بڑے سچے نبی تھے، بڑے متقی اور پرہیزگار تھے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کو جو دعوت دینے کا انداز تھا، جو اسلوب تھا، جو طریقہ تھا، اللہ رب العالمین نے وہ بیان فرمایا، اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ باپ سے کہا، اے میرے ابا جان، یا ابتی، کیا کہا؟ اذ قال لأبیہ یا ابتی، کہ اے میرے ابا جان میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، لما تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، آپ ایسی چیزوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، ایسی چیزوں کو معبود بنا رہے ہیں جو نہ سن سکیں، نہ دیکھ سکیں، نہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ سکے، نہ تمہارا کچھ کام آ سکے، تم ایسے بتوں کی عبادت کر رہے ہو۔ اس کے بعد فرمایا، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے ابا جان، اے میرے مہربان باپ، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، جو میرے پاس علم آیا ہے وہ تمہارے پاس نہیں آیا ہے، فاتبعنی، اے میرے ابا جان میری پیروی کرو، فاتبعنی، میری اتباع کرو، اہدک صراطا سویا، میں تمہاری سیدھے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف رہبری کروں گا، رہنمائی کروں گا۔ یعنی یہ جو تمہاری دلیلیں ہیں، اپنے باپ داداؤں کو تم نے جو پایا شرک پر، تو تم بھی شرک کر رہے ہو، یہ کوئی دلیلیں نہیں ہیں، بلکہ میرے پاس وہ علم ہے اللہ کی طرف سے، اللہ نے مجھے وہ علم دیا ہے، تو تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، اس علم کی اتباع کرو جو اللہ نے مجھے دیا ہے۔ اہدک صراطا سویا، میں تمہاری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا، صراط مستقیم پر تمہیں لے کر چلنے کی کوشش کروں گا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجیے، اے میرے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ اسلوب دیکھیے، انداز دیکھیے اپنے باپ کو تبلیغ کرنے کا، جبکہ باپ کافر ہے، مشرک ہے، بت پرست ہے، بتوں کو بنانے والا ہے، لیکن اس قدر شرک کے اندر ڈوبے ہوئے باپ کو بھی اتنی محبت سے، اتنی پیار سے، اتنی شفقت سے، اتنی مہربانی سے
تبلیغ کی جا رہی ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے جو اسلوب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنایا، جو طریقہ دعوت کا خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنایا، وہی طریقہ ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، وہی طریقہ دعوت دینے کا ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے کہ ہم بڑے ہی پیار سے، بڑے ہی محبت سے شرک کرنے والوں کو، کفر کرنے والوں کو، اللہ رب العالمین کی حدوں کو پامال کرنے والوں کو محبت سے سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں، جو اسلوب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھایا۔ اسی طرح فرمایا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے میرے ابا جان مجھے تو خوف ہے کہ رحمان کا عذاب آپ کے اوپر نہ آ پڑے اور آپ شیطان کے ساتھی بن جاؤ، شیطان کے دوست بن جاؤ۔ الفاظ دیکھیے کس قدر میٹھے الفاظ ہیں، طریقہ دیکھیے کس طرح بہترین طریقہ ہے۔ اس بہترین طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں، عذاب کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں، لیکن عذاب کے بارے میں جو طریقہ ہے بتانے کا وہ کتنا ہی پیارا ہے، کتنا ہی اچھا ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے بجان مجھے تو ڈر ہے، مجھے تو خوف ہے کہیں رحمان کا عذاب تم پر آ پڑے اور تم شیطان کے دوست بن جاؤ۔ اتنا پیارا انداز، اتنا بہترین انداز، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کو اپنے باپ کے اوپر مکمل کیا، لیکن باپ نے اس کے برعکس بڑی سختی سے جواب دیا۔ باپ نے بڑی ڈھٹائی سے جواب دیا اور بڑے سخت ہو کر کہا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم اگر تو اسی طرح ہمارے معبودوں سے روغردانی کرتا رہے گا، پیٹ پھیرتا رہے گا، لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، تو ابراہیم میں تجھے پتھروں سے مار مار کے سنسار کر دوں گا۔ اللہ اکبر! اتنی محبت بھرے دعوت کے انداز کے بدلے میں اتنا سخت رویہ کہ کہہ دیا کہ تجھے میں پتھروں سے مار مار کر چھپا دوں گا، سنسار کر دوں گا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ہی تحمل کے ساتھ، بڑے ہی صبر کے ساتھ، بڑے ہی جو ہے بہترین انداز سے فرمایا قال سلام علیک، پھر سلامتی ہو میرے ابا، سلامتی ہو تم پر، ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، میں تمہارے لیے استغفار کرتا رہوں گا، بے شک میرا رب بڑا ہی مہربان اور رحیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا باپ نے بڑی سختی سے جواب دیا دعوت کا، اور دعوت کا انکار ہی نہیں کر دیا، مجھے مارنے کی دھمکی بھی دے ڈالی، تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اب معاملہ بس ختم ہے، اب ان سے سلام کر کے ہم الگ ہو جائیں۔ آج ہم بھی دعوت جب دیتے ہیں، جب توحید لوگوں کو جب پہنچاتے ہیں، تو ہمارا جذبہ بھی یہی ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا جذبہ اس کے الٹ ہوتا ہے، ہم تو ہدایت دینے بیٹھ جاتے ہیں، قرآن سناتے ہیں، احادیث رسول سناتے ہیں، اللہ رب العالمین کے قوانین کو بتاتے ہیں، دعوت دینے کے بعد پھر ہمارا انداز یہ ہوتا ہے کہ اسے ابھی قبول کروانا ہے، جبکہ یہ انبیاء اکرام کی اوصاف نہیں رہے، یہ انبیاء اکرام کی دعوت کا طریقہ نہیں رہا۔ انبیاء اکرام کی دعوت کا طریقہ یہ تھا، بہترین اسلوب سے، بہترین انداز سے دعوت دیتے تھے، توحید پہنچاتے تھے، سنت پہنچاتے تھے، اس کے بعد مانتا ہے تو ٹھیک، نہیں مانتا سلام علیک کہہ کر پیچھے ہٹ جاتے تھے، ٹھیک ہے تم پر سلامتی ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کیا، ان کو باپ کو سلام کہا اور کہا کہ میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منع کر دیا کہ اے ابراہیم، یہ جو تمہارا باپ ہے جس کا نام آذر ہے، یہ اللہ کا دشمن ہے، یہ مشرک ہے، شرک کرنے والا ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ سورہ توبہ آیت نمبر 14 کے اندر فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا وہ صرف وعدے کے سبب تھا جو انہوں نے ان سے کیا تھا، پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے محض بے تعلق ہو گئے۔ واقعی ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار تھے، یعنی ایک مشرک کی دعائے مغفرت کرنا ایک مومن کے لیے حرام ہے۔ جو شرک پر ہے،
جو شرک پر ہے جو شرک کرتا ہے، جو کفر پر ہے جو کفر کرتا ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا ایک مومن کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ شرک کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت ہم نہیں کر سکتے، یہ شریعت اسلامیہ کا بھی قانون ہے۔ ہاں، شرک کرنے والے کی ہدایت کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اسے نور ہدایت سے سرفراز فرمائے، اسے صراط مستقیم پر چلائے، لیکن اس کی مغفرت کی دعا نہ تو اس کی زندگی میں کر سکتے ہیں، نہ اس کے مرنے کے بعد اس کی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں۔ یہ شریعت اسلامیہ نے قانون رکھا ہے۔ کب سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی شریعت کے پابند ہیں، اسی اسلوب کے، اسی قانون کے پابند ہیں کہ تمہارا باپ مومن نہیں ہے، وہ کافر ہے، مشرک ہے اور اللہ کا دشمن ہے، تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اس کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ جب انبیاء کو منع کر دیا دعائے مغفرت کرنے کے لیے تو ہمارا تمہارا کیا مقام ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پر سورہ مریم کے اندر بہترین انداز سے تذکرہ کیا اور فرمایا انہوں نے اپنے باپ کو دعوت توحید دی، اسلام بتایا، اسی طرح توحید بتائی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کی طرف رخ کیا، دیکھا سب کے سب جو ہے بت پرستی میں مبتلا ہیں، سب کے سب بت جو ہے پوج رہے ہیں، اور ایک معبود نہیں سینکڑوں معبود ہیں ان کے ہیں۔ کھانے پینے کا معبود الگ ہے، یعنی کھلانے پلانے والا معبود الگ ہے، بارش برسانے والا معبود الگ ہے، سفر کا معبود الگ ہے، حضر کا معبود الگ ہے، رات کا معبود الگ ہے، دن کا معبود الگ ہے۔ اتنے من گھڑت انہوں نے معبود اپنے پاس کر رکھے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ ان کو کس طرح سے دعوت دی جائے، کس طرح سے انہیں قائل کیا جائے کہ یہ معبودان باطلہ ہیں، یہ حق پر نہیں ہیں، یہ سارے باطل معبود ہیں، یہ تمہارے گھڑے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں تمہاری پیٹھ کے پیچھے تمہارے معبودوں کے ساتھ ایسی چال چلوں گا کہ تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ اللہ سورہ انبیاء آیت نمبر 57 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم میں تمہارے ان معبودوں کے ساتھ جب تم علیحدہ پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے ایک چال چلوں گا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے تذکرہ کر دیا، اس کے بعد انتظار کیا ان کے عید کے دن آنے کا۔ جب ان کی عید کا دن آیا، ان کے میلے ٹھیلے کا دن آیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے پلاننگ بنائی کہ اب یہ جائیں گے اپنی عید منانے کے لیے۔ ایک میدان میں وہ اکٹھا ہوتے تھے، وہاں خوب شور و گل کیا کرتے تھے، خوب ناچ گانے کیا کرتے تھے، اسی طرح بتوں کے اوپر چڑھا کر وہ میلے کے اور ٹھیلے کے اندر جایا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ میلے ٹھیلے کی تیاری کے اندر لگ گئے، اور جب جانے لگے تو ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا کہ ابراہیم کیا تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گے؟ اللہ سورہ صافات کی آیت نمبر 87 اور 88 کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ تم بھی چلو میلے میں، تو ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھا، فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، اور کہا میں تو بیمار ہوں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر ساری قوم میلے ٹھیلے کے اندر لگ گئی۔ جب میلے ٹھیلے کے اندر لگ گئی اور میلے ٹھیلے کے اندر مشغول ہو گئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، اس پر وہ سب ان سے منہ موڑ کر واپس چلے گئے۔ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ لَا تَأْكُلُونَ۔ اب ابراہیم علیہ السلام ان کی عبادت گاہ کے اندر داخل ہوئے۔ جس عبادت گاہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے اور بتوں کے پاس کھانے اور پکوان رکھے ہوئے تھے، اس عبادت گاہ میں ابراہیم علیہ السلام داخل ہوئے ان کی، اور داخل ہونے کے بعد دیکھا بتوں کے پاس کھانے پڑے ہوئے ہیں۔ قریب گئے بتوں کے اور کیا کہا؟ قَالَ لَا تَأْكُلُونَ، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ یہ کھانے پکوان رکھے ہیں تمہارے پاس، تمہارے لیے رکھے ہیں نا، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ قَالَ لَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بات چیت بھی نہیں کرتے، کچھ بولو تو صحیح، کھانا ہے نہیں کھانا ہے، بھوک لگی ہے نہیں لگی ہے، حاجت ہے یا نہیں ہے، کوئی جواب نہیں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فراغ علیہم ضربا بالیمین، اپنے سیدھے ہاتھ سے کلاڑا اٹھایا اور ان کے ٹکڑے کرنا اسٹارٹ کر دیے۔
کڑالا اٹھا کے ٹکڑے کرنا اسٹارٹ کر دیے اور سارے بتوں کو توڑ ڈالا، سب کو تہس نہس کر دیا، اور سب سے بڑا جو بت تھا اس کے کندھے کے اوپر کلہاڑا رکھ دیا۔ اس کے بعد چلے گئے۔ جب قوم میلے ٹھیلے سے رات میں واپس لوٹنے کے بعد جب اپنی عبادت گاہ میں داخل ہوئی تاکہ ان پکوانوں کو تبرک سمجھ کے لوگوں میں بانٹ سکیں، تو کیا دیکھیں سارے معبود ٹوٹے پڑے ہیں، سارے خداؤں کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں، ایک خدا بچا ہے جس کے کندھے کے اوپر کلاڑا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ انبیاء آیت نمبر 58 کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، بس اس نے سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ہاں صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا، یہ بھی اس لیے کہ وہ سب اس کی طرف لوٹیں، یہ بھی قائل کرنے کے لیے انہیں ان کے شرک کو بتانے کے لیے ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا، ورنہ اس کو بھی نہ چھوڑتے۔ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذِهِ بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ، سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں۔ قوم کہنے لگی یہ کس نے کیا، یہ حرکت کس کی ہے جنہوں نے ہمارے معبودوں کے ساتھ اتنی بری حرکت کی ہے، إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ، بے شک ایسے لوگ تو بڑے ہی ظالم ہیں۔ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمَ، ایک کہنے والے نے کہا میں نے سنا ہے ایک شخص کو ان بتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یقال لہ ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے۔ چرچا شروع ہو گیا کہ ہاں ایک ابراہیم نام کا بندہ ہے، وہ ہمارے معبودوں کی بڑی ہجو کرتا ہے، ان کی بڑی کمیاں نکالتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے توڑ پھوڑ کے رکھ دوں گا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کے درمیان بلایا گیا کہ بلاؤ اس کو، حاضر کرو، اسی سے پوچھتے ہیں، یہ حرکت اسی کی لگ رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو تمام مجمع کے اندر حاضر کیا گیا، بت ٹوٹے پڑے ہیں، بڑے بت کے اوپر کلاڑا رکھا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو حاضر کیا اور پوچھا قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کہنے لگے ابراہیم کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ بڑا کھڑا ہوا ہے، کوڑالا اسی کے کندھے پہ ہے، اسی سے پوچھ لو کس نے توڑ پھوڑ کی ہے، مجھے اسی کا کام لگ رہا ہے۔ اب سارے کے سارے بھوچکے رہ گئے، لاجواب ہو گئے کہ واقعی لگ تو ایسا رہا ہے کہ بڑے بت نے سب کا کام تمام کر دیا، کوئی جواب نہیں بن پایا، سوچنے پہ مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد کہا فَاسْأَلُهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، ٹوٹے پڑے ہیں ان سے پوچھ لو تمہیں کس نے مارا، تمہاری یہ دشا کس نے کی، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کس نے کر دیے۔ اب بالکل خاموش ہے، مجمع کے اوپر سناٹا چھایا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے ذہنوں کا تذکرہ کیا، ان کے دلوں کا تذکرہ کیا، اور فرمایا آیت نمبر 64 میں فَرَجُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمْ ظَالِمُونَ، پس یہ لوگ اپنے دلوں میں قائل ہو گئے اور کہنے لگے واقعی ظالم تو تم ہی ہو۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے انہیں قائل کر دیا کہ یہ جو ٹوٹے ہوئے معبود ہیں یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ کس نے توڑا، جو ثابت شدہ ہے وہ بھی نہیں بتا سکتا کہ کس نے توڑا، تو حقیقت میں یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں، یہ نفع نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں، یہ دور و نزدیک کی پکار سننے والے کیسے ہو سکتے ہیں، ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اپنے دلوں کے اندر قائل ہو گئے، لیکن کیا ہوا، ہدایت ان کے نصیب کے اندر نہیں تھی۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، پھر اپنے سروں کے بل اوندے ہو گئے، کہنے لگے کہ یہ تجھے بھی معلوم ہے کہ یہ بولنے چالنے والے نہیں ہیں۔ ابھی ہدایت کی جگہ گمراہی کو انہوں نے اختیار کر لیا، جبکہ دل کے اندر نور ہدایت کی کرن پڑنے والی تھی ان کے، لیکن انہوں نے دماغ سے اپنے کام نہیں لیا، عقل کو نہیں دوڑایا، بلکہ اوندے ہو گئے اور کہنے لگے کیا بات کر رہے ہو، یہ بولتے چالتے ہیں کیا، یہ بولتے چالتے نہیں ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا، سبحان اللہ، کہ جب انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ان کے معبود بولتے چالتے نہیں ہیں، یہ لا علم ہے، تو یہ بہترین موقع ہے دعوت دینے کا، یہ بہترین جگہ ہے توحید پہنچانے کی۔ فوراً توحید کی ضرب لگائی اور فرمایا قَالَ فَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْءٌ وَلَا يَضُرُّكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع پہنچائے نہ نقصان۔ اُفٍّ لَكُمْ، تف ہے تم پر، افسوس ہے تم پر، اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، افسوس ہے تم پر کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کر رہے ہو۔
افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ اتنے کمزور تمہارے معبود ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے دعوت توحید ان تک پہنچائی، اللہ رب العالمین کے کلمے کو سے ان کو آگاہ کیا، اللہ کی توحید ان کو بتایا اور قائل کر کے بتایا۔ اس کے بعد جب قوم نے دیکھا کہ ابراہیم دلیل پہ دلیل دے رہے ہیں تو کہنے لگے ہم کچھ نہیں جانتے، یہ نہ بولتے ہی نہ چاہتے، تمہیں بھی پتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید دی، اس کے بعد کیا کہنے لگے؟ سارے غصے سے بھڑک اٹھے اور کہا قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ ایسا جملہ بولا جو اللہ رب العالمین نے کوڈ کیا اور قیامت تک ذکر کرتے جو ہے کیا جائے گا۔ سارے کے سارے کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو، حرقوه وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کرنا ہے تو یہ کرو۔ اللہ اکبر، کتنا کمزور جملہ ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، وہ بھی محتاج ہے۔ محتاج سے مانگ رہا ہے، اب یہ اپنے معبودوں کی مدد کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اور جملہ بھی یہی کر رہے ہیں کہ وَانْصُرْ آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، اپنے معبودوں کی مدد کرو، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ کرو۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے ایک بہت بڑی آگ تیار کی گئی، ایک میدان کے اندر اتنی بڑی آگ تیار کی گئی کہ اس کے لیے کئی دن تک ایندھن اکٹھا کیا گیا، لکڑیاں جمع کی اور میدان کو بھر دیا لکڑیوں سے، اور بھرنے کے بعد اس میں آگ لگا دی، اور آگ لگانے کے بعد جب آگ کا شعلہ آسمان سے باتیں کرنے لگا تو ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا۔ کس جرم میں؟ توحید کے جرم میں، اللہ رب العالمین کا فرمان پہنچانے کے جرم میں، اللہ کی عبادت کی گواہی دینے کے جرم میں ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا آگ میں ڈالنے کے لیے۔ لیکن اتنی بڑی آگ تھی کہ کوئی پاس جا کے آگ میں نہیں ڈال سکتا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، کیوں؟ وہ بھی جل جاتا۔ پیڑ کا جھولا بنایا گیا، پیڑ کی غلیل بنائی گئی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام تنہا ہیں، اکیلے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، سامنے اتنی بڑی آگ ہے جو ایک بستی کو جلا کر راکھ کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرا بھروسہ اکیلے اللہ رب العالمین پہ ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرا کارساز اللہ ہے اور وہ بہترین کام منانے والا ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ دعا ایسی دعا ہے کہ اگر کوئی مومن، کوئی مسلمان کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی تکلیف میں اس الفاظ کے ساتھ اللہ رب العالمین کو پکارے گا تو اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ اللہ رب العالمین کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا، اب اللہ رب العالمین کی مدد کس طرح آئی دیکھ۔ جیسے ہی گلیل کے اندر ڈالا، پیڑ کے جھولے میں ڈال کے ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑا گیا، اللہ رب العالمین نے ندا لگائی، اللہ نے آواز لگائی یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ اکبر، جب اللہ پر انسان بھروسہ کرتا ہے، جب اللہ رب العالمین پر ایک مومن بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس سے ایسی مدد کرتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ یہ اسباب جو ہے نا مدد کے لیے، یہ اسباب بھی اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں جو جائز اسباب ہیں، لیکن اللہ رب العالمین خود ان جائز اسباب کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین چاہتا تو جبریل کو بھیج دیتا کہ جبریل جاؤ اپنے ایک پر سے ایک سڑاکا لگاؤ اور ساری آگ کو ختم کر دو۔ رب چاہتا تو بارش کے فرشتوں کو نازل کر سکتا تھا، بارش برساؤ، پانی برساؤ اور آگ کو بجھا دو۔ رب چاہتا تو زمین کے فرشتے کو حکم دے سکتا تھا کہ زمین پھٹے اور آگ کو نگل جائے، لیکن رب نے کسی فرشتے کو حکم نہیں دیا۔ رب نے ڈائریکٹ اپنی مخلوق کو، کیونکہ آگ کا خالق بھی اللہ ہے، آگ کا رب بھی اللہ ہے، اللہ نے ڈائریکٹ اپنی مخلوق سے کہا یا نار کونی، خبردار اے آگ سلام علی ابراہیم، میرے ابراہیم کا بال بھی نہیں جلنا چاہیے، سلامتی کے ساتھ تو ٹھنڈی ہو جا۔
آگ گلے گلزار بن گئی۔ ابن عباس فرماتے ہیں اگر اللہ کہہ دیتا ٹھنڈی ہو جا تو وہ برف سے زیادہ سرد ہو جاتی، کیونکہ رب کا حکم ہے، کسی ایرے گیرے کا نہیں ہے، اس کے خالق کا حکم ہے، تو اس نے ٹھنڈی کہا تو وہ برف بن جاتی، لیکن رب نے کہا سلام علی ابراہیم، سلامتی کے ساتھ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، آگ گلے گلدار بن گئی۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے محب ہیں، بڑی بڑی آزمائشوں سے اللہ رب العالمین نے انہیں گزارا ہے، بڑے بڑے امتحان اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ہیں، ان کو باپ کو چھوڑنا پڑا، قوم کو چھوڑنا پڑا، یہاں تک کہ اپنی جان سے یہ آزمائے گئے، ان کو آگ کے اندر چھلانگ لگانی پڑی۔ تو یہ تذکرہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے اگر ہمیں اللہ نے توفیق دی تو یہ تذکرہ انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چلتا رہے گا۔ رب العالمین سے دعا گو ہوں رب العالمین مجھے حق بات کہنے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے، آپ کی زندگی سے ہمیں عبرت اور نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے دعوت کے اسلوبوں کو اپنانے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔